آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ جڑے ہوئے ہاتھ، میں شرمندہ ہو کے یہ بات کر رہا ہوں، آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ آپ کے دماغ میں آتا ہے میلاد ہے. یہ حضرت جو ہے میلاد کی تشریح کر رہے ہیں. سوچ کے دیکھیں، آپ کے دماغ میں آتا ہے بے پردگی، ناچ گانا. آپ بھی میلاد کا ہی سوچ رہے ہیں لیکن آپ کے دماغ میں یہ آ رہا ہے ناچ گانا. اچھا، راستے بند، شور شرابہ، آپ یہ سوچ رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ایمان یہاں ہلتا نہیں کہ آپ نے بولا ہے میلاد النبی، آپ کہہ رہے ہیں یہ میلاد ہے اس لیے یہ غلط ہے. تو اللہ کا خوف کریں. آپ بولیں یہ سارے کام غلط ہیں، میلاد النبی غلط نہیں ہے. آپ یہ بولیں نا، آپ کیوں ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ کو حوصلہ کیوں نہیں ہے؟ آپ بولیں بھائی یہ غلط ہے، میلاد النبی غلط نہیں ہے. آپ یہ بولیں، بات سمجھ آ گئی ہوگی. آپ ڈریں نا، آپ خوف نہ کریں. آپ صاف لفظوں میں بولیں بھائی یہ سارے کام غلط ہیں. میں یہ بولتا ہوں یہ سارے کام غلط ہیں لیکن یہ میلاد نہیں ہے، لیکن یہ میلاد نہیں ہے، میلاد پاک یہ ہے. دیکھیے حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ میلاد غلط نہیں ہے، لیکن میلاد میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غلط ہیں، جیسے بے پردگی، ناچ گانے، اسی طرح سے راستہ بند کرنا، اسی طرح سے شور شرابہ کرنا. یہ سب جو ہے ادب کے خلاف ہے، لہٰذا یہ میلاد نہیں ہوا اور ایسا کرنا غلط ہے. لیکن بنفس ہی میلاد منانا غلط نہیں، اسی پر ہم بات کریں گے. یعنی گویا کہ حضرت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میلاد منانا یہ غلط نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو نیکی سمجھ کر کے منا رہے ہیں. میں پھر ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سبھی سے. کئی ہمارے بھائیوں کو میری بات بہت بری لگتی ہے، ویڈیو پر کمنٹ کر کے جاتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے دوسروں کو توڑ رہے ہو، توڑنے کا کام کرتے ہو، جوڑنا چاہیے. میرے بھائی میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ کہیں گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، راستے میں آپ کی گاڑی کے نیچے چھوٹا سا مرغی کا بچہ آ جائے یا کوئی اور جانور آ جائے، حیوان آ جائے یا کوئی انسان آ جائے، تو آپ وہاں بریک نہیں لگاؤ گے؟ آپ وہاں تنبیہ نہیں کرو گے؟ تو اگر کوئی ہماری آنکھوں کے سامنے سیدھے جہنم کے راستے پر چلتے جا رہا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ وہاں تک نہیں پہنچائے گا، تو کیا ہمارا منع کرنا، روکنا یہ غلط ہے؟ کیا ہمارا تنبیہ کرنا یہ غلط ہے؟ کیسے ہم گوارہ کریں گے کہ ہمارا کوئی اپنا بھائی ہو، مسلمان ہو، اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے شرک پر مرے، جہنم میں جائے؟ کیسے ہم گوارہ کریں گے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے میلاد غلط، اس لیے میلاد تو غلط نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں اس میں جو ہوتی ہیں وہ غلط ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ بے پردگی، ناچ گانے، شور شرابے، راستہ بند کرنا وغیرہ وغیرہ. میرے بھائی ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. 2005 نمبر کی حدیث ہے، اور اس حدیث پر اگر آپ غور کر لو گے نا تو آپ کو سارا مسئلہ آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا. ابو موسیٰ اشعری اور ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں ایک مسجد میں جاتے ہیں، صحابی ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ مسجد میں کچھ لوگوں نے حلقہ بنا کر کے رکھا ہے. حلقہ کا مطلب یہ کہ ایک مخصوص حلقہ ہے اور اس میں کچھ کنکریاں رکھی ہوئی ہیں. وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ تم لوگ 100 بار اللہ اکبر کہو، تو لوگ 100 بار اللہ اکبر کہتے ہیں. وہ کہتا ہے 100 بار سبحان اللہ کہو، تو لوگ 100 بار سبحان اللہ کہتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا، یعنی دونوں جب صحابی نے دیکھا کہ یہ تو بڑا عجیب و غریب عمل ہے، تو حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ میری بات پر غور کرنا میرے بھائی. جو لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ جائز ہے، میں بار بار سوال پوچھ رہا ہوں، جائز ہے تو کوئی ایک دلیل لا کر کے دکھا دو. حضرت ابو بکر نے منایا، عمر نے منایا، علی نے منایا، عثمان نے منایا، کسی نے بھی منایا ہے تو لا کر کے ایک دلیل دکھا دو، ہم ماننے کو تیار ہیں. آخر وہ صحابہ ہم سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے نا. تو جب صحابی نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟
کہا کہ ابو عبد الرحمن یہ ہم نیکی سمجھ کر کے کر رہے ہیں، یہ ہم برائی نہیں کر رہے ہیں، نیکی ہے یہ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر تم اپنے اس نیکی کو شمار کرنے کے بجائے، جس کو تم نیکی تصور کر رہے ہو، اگر تم اپنے گناہ شمار کرو گے نا تو اللہ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑی بات بولی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا اگر تم اپنی برائیاں شمار کرو گے۔ اللہ کی قسم میرے نبی کے برتن ابھی جو ہے ٹوٹے نہیں ہیں، نبی کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے ابھی چند ہی ایام، چند ہی جو ہے عرصے گزرے ہیں کہ تم نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا شروع کر دیا۔ یہ صحابی رسول کا مزاج ہے میرے دوستو، یہ صحابی کا مزاج ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ دین نہیں ہے، جو میرے نبی نے طریقہ نہیں بتایا، جو میرے نبی نے نہیں سمجھایا، وہ کبھی بھی ہرگز دین ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کے باوجود بھی اگر آپ کہو کہ نہیں منانا بالکل صحیح بات ہے تو پھر میں کیا ہی کر سکتا ہوں۔ اب ایک بندہ مجھے پتا کیا بولتا ہے ہمیں پتہ ہے یہی ہوتا ہے میلاد میں۔ میں نے کہا بھائی تمہیں مجھے پتہ ہے کیا پتہ ہے، تمہارا تجربہ ہے، میں نے بہت دیکھا ہے تم نے ہمیشہ الٹے لوگوں میں جانے کی کوشش کی، تم ہمیشہ انہی لوگوں میں گئے ہو، تو آپ کی گیدرنگ اچھی نہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اچھے علماء کے پاس جاتے تو آپ کو یہ والی گیدرنگ ملتی، آپ نہیں گئے تو شرمندہ میں بھی ہوں نا اس بات پہ کہ آپ نے اچھی گیدرنگ نہیں لی تو ڈال دیا میلاد النبی پر آپ نے سارا گناہ۔ اللہ کا خوف کریں، نبی پاک کا نام نامی ہے، اس کے ساتھ آپ نے خرابیوں کو جوڑ کیسے دیا ہے یار۔ میں تو کبھی کبھی ہل جاتا ہوں کہ ہم مسلکی منجن میں اتنے بے باک کیسے ہو گئے ہیں، کیا ہمیں اللہ کا ڈر ہی نہیں لگ رہا؟ نبی پاک کا نام لے کر ہمارے ذہن میں یہ تصور آئے۔ اچھا حضرت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ یار میلاد میں یہی سب ہوتا ہے، ناچ گانے ہوتے ہیں، بے پردگی ہوتی، اس لیے جائز نہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو جواب دیا کہ بھائی آپ انہی لوگوں کے بیچ میں رہے ہو اس لیے آپ اس کو برا سمجھ رہے ہو۔ آپ ذکر نبی، تلاوت کلام اللہ، اسی طرح سے جو ہے عشق رسول وغیرہ کی مجلسوں میں جہاں لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، تو ایسی مجلسوں میں اگر آپ بیٹھتے تو آپ کبھی بھی اس کو غلط نہیں کہتے۔ حضرت کہہ رہے ہیں کہ بھائی یعنی کیسے آپ کا ایمان جو ہے نا، یعنی ایمان گوارا کیسے کرتا ہے کہ آپ اس طریقے سے میلاد النبی پہ آپ اعتراض کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت علامہ اظہر صاحب آپ کا ایمان کیسے گوارا کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس بات کی تعلیم دے رہے ہو، ایسی بات بتا رہے ہو جو نبی نے کیا ہی نہیں ہے، جو نبی سے ثابت ہی نہیں ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، چیخ چلا کر کے کہہ رہا ہوں کہ بھائی نبی سے ثابت ہی نہیں ہے، تو کیسے آپ کا ایمان گوارا کرتا ہے کہ آپ اس کو دین سمجھ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو؟ مجھے بتاؤ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا یا نہیں تھا؟ اگر تھا تو الیاذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا امت کو آپ بتانا بھول گئے؟ آپ نے نہیں بتایا یا آپ نے چھپا لیا؟ نعوذ باللہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے نا، بڑی زبردست بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ من ابتدع فی الاسلام بدعتا فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ۔ جو آدمی بدعت کرتا ہے نا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے میں نعوذ باللہ خیانت سے کام لیا ہے۔ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہو؟ کیا آپ کا ایمان یہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے دین کا مکمل حصہ ہم تک پہنچا دیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا؟ ارے جس نبی نے سونے جاگنے کا طریقہ بتایا ہو، سوتے وقت اور اٹھتے وقت کی دعا بتائی ہو، بیت الخلاء میں جانے کی دعا سکھائی ہو، جس نبی نے جو ہے ہر ایک زندگی کے آداب سکھائے ہوں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش پر جشن منانے والی بات آپ نے امت کو نہیں سکھائی؟ آپ بھول گئے؟ کیسے یار آپ کا ایمان گوارا کرتا ہے کہ نبی کے میلاد کے نام پر تماشے کرتے ہو، بدعات کرتے ہو؟ ڈر نہیں لگتا ہے دل میں؟ خوف نہیں آتا ہے کہ اللہ کے ہاں کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا جواب دو گے اللہ کے ہاں؟ اللہ یعوذ باللہ، مجھے تو ڈر لگتا ہے ویسے۔ اچھا تو بات جو میں کر رہا تھا، اب میلاد پاک، میلاد پاک مستحب ہے، نہیں کرنا چاہیے، نہیں چھوڑ دینا چاہیے، تو چھوڑ دینے کی دعوت دینے والا شخص مجرم ہے۔ شریعت جن کاموں کو پسند کرتی ہے ان کی ترغیب دلائی جاتی ہے، اور جن کاموں کو ناپسند کرتی ہے ان سے منع کیا جاتا ہے۔ اس کام کو شریعت پسند کرتی ہے،
ایز اے مسلم آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی ترغیب دلائیں۔ حضرت نے ایک بات اور کہی ہے، کہا کہ دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مستحب ہے میلاد النبی منانا، تو لہٰذا اسے چھوڑ دینا چاہیے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ بھائی صاحب اللہ کے لیے یہ مستحب ہے تو ثابت تو کرو نا، ثابت کرو، کیا دلیل ہے؟ اللہ کے نبی نے زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ بھی آپ نے منایا ہو، ایک مرتبہ بھی آپ نے ایسا کیا ہو، ایک بار بھی آپ نے صحابی یا صحابہ کو کسی کو بھی، کسی ایک صحابی کو بھی آپ نے اس چیز پر ابھارا ہو، ایک دلیل کوئی لے کر کے آ سکتے ہو؟ نہیں لا سکتے کوئی دلیل۔ تو جب نہیں لا سکتے تو یہ بات کہاں سے آپ کہہ رہے ہو کہ مستحب ہے اور یہ مستحب پسندیدہ عمل ہے؟ یقیناً مستحب یہ پسندیدہ عمل ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے یا ناپسند ہے، اس کا فیصلہ آپ نے کیسے کر لیا بغیر اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اور بغیر اللہ رب العالمین کے کسی پیغام کو جانے ہوئے؟ کیسے آپ نے جان لیا؟ خواب آیا تھا؟ بھائی حضرت جبریل آئے تھے آپ کے پاس، کس نے بتایا کہ مستحب ہے؟ کس نے بتایا کہ یہ جو ہے دین ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا؟ اور شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ نے ایک تحریر لکھا تھا، اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر دے، کہ میلادیوں کی اس سال ایک نئی چیز آ گئی ہے کہ میلادیوں نے کہا کہ ہم اس سال میلاد بغیر دلیل کے منائیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، بات کڑوی ہے لیکن حق پر مبنی ہے۔ اللہ کے لیے ہر وہ چیز آپ چھوڑ دیں جو دین نہیں ہے، کیونکہ یہ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، جو گمراہی پر ہیں اللہ تعالیٰ جو ہدایت پر ہیں ان کو استقامت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔